ازل سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ نئی آنے والی نسل اور جو پرانی نسل ہوتی ہے ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ بچہ آج کا دلیل رکھتا ہے، پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنیں۔ ہمارے چیلنجز تھے اس سے کہیں زیادہ چیلنجز ہمارے جن زی کے۔ ڈائننگ ٹیبل سر بڑی شاندار جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کے اسے کہیں کہ آپ بات کریں اور باقی سارے توجہ سے آپ کی بات کو سنیں۔ آج کے دور میں ماں باپ کی نصیحت اور بچوں کی ضد کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور اکثر والدین اور اولاد ایک دوسرے کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا نے ہماری زندگیوں کو آسان بنایا، مگر کیا اس نے رشتوں کے درمیان فاصلہ کم کیا ہے یا بڑھا دیا ہے؟ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آزادی کی خواہش، بدلتی اقدار اور بچوں کے خواب والدین کی توقعات کے ساتھ کس طرح سے ٹکراتے ہیں؟ ایک ہی دسترخوان، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے خاندانی ہم آہنگی کیوں ایک چیلنج بن چکی ہے؟ اور خاندانی تعلقات میں فاصلے، اختلافات اور اتفاق رائے کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ریلیشن سید اجاز بخاری صاحب۔ بخاری صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ آنرڈ سر، شکریہ سر، ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود والدین اور بچوں کے درمیان سوچ اور رویے کا فاصلہ ہونا، یہ تو چلے ایک ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، سب کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے، لیکن اس پہ اڑ بھی جاتے ہیں، اس پہ جو سٹینڈ لے لیتے ہیں نا، وہ پھر بڑے مسائل کا باعث بنتا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں؟ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ دور جدید میں ہم لوگ چونکہ اب دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو ہم ایک اور اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ازل سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ نئی آنے والی نسل اور جو پرانی نسل ہوتی ہے ان میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کو تسلیم کریں کہ اختلاف رائے حسن ہوتا ہے۔ اب پرابلم کہاں پر آ رہے؟ پرابلم آ رہے طرز اختلاف رائے پر، کہ ہمیں کس طرز پر ہم اپنے اختلاف رائے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہیں پر سارے مسائل آتے ہیں۔ جہاں تک ضد کا تعلق ہے، بچہ آپ کے ساتھ تب ضد کرتا ہے جب آپ اس کے ساتھ ضد کرتے ہیں۔ اب جس نے ضد کرنے سے ہٹانا ہے، اگر وہ ضد پہ آ جائے گا تو وہ ضد کرنے سے ہٹا تو نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اسے ری انفورس کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے والدین کو یہ چاہیے کہ جب کبھی بھی ضد کا معاملہ آ جائے بچوں کا، تو ضد کرنے کی بجائے دلائل کی طرف جائیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ بچہ آج کا دلیل رکھتا ہے، اس کو دلیل کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اب جب وہ اپنی دلیل کو پیش کر رہے اور اسے کہا کہ ہن تو سن دسیں گا، تو اس کے بعد اسے کہنا تو چاہیے کہ جناب بتا تو میں ہی آپ کو سکتا ہوں، چونکہ اس دور کا میں ہوں، آپ اس دور کے نہیں۔ اور جب وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ کہتے کہ یہ میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے، میری عزت میں کمی آئی ہے۔ تو جب ایک شخص یہ سوچ رہے نا کسی بھی قسم کے رشتے میں کہ میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے، میری عزت میں کمی آئی ہے، اس کے ساتھ تو کلام ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام کے دروازے وہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سن نہیں رہا ہے اس وقت۔ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنیں، پھر سنیں، پھر سنیں، سن کے انہیں سنانا سکھائیں۔ کجا اس کے کہ وہ انہیں وہ ایک جملہ بولتے ہیں، یہ اچکتے ہیں ایک جملہ اور وہیں سے ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر صاحب وہ دسترخوان پہ آ کے کیسے انگیج ہوگا؟ پھر وہ تو بچتا رہتا ہے کہ کہیں ابا کی نظر نہ مجھ پہ پڑ جائے، کہیں اماں کی نہ پڑ جائے، کیونکہ یہ نصیحت کی طرف اتر آئیں گے۔ اور بڑا خوبصورت کسی کا ایک شعر ہے کہ میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا، کیونکہ جس گھڑی آپ نصیحت کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نصیحت کبھی کسی کو اچھی نہیں لگتی، کبھی نہیں اچھی لگتی۔ اب طرز گفتار کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرز پر ایک حقیقت کو پیش کر رہے ہیں، کسی کے سامنے کیوں نہ صحیح۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو قبول کرے، پہلے ہم اس کے کردار کو تو قبول کریں۔ اب میں جب کسی کو ایکسیپٹ کروں گا تو میں اسے ایکسیپٹ کرنا سکھا سکتا ہوں۔ بالکل بخاری صاحب، آپ نے درست فرمایا، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسے آرام سے کہہ دو تو شاید بچہ مان بھی لیتا ہے، لیکن اگر آپ نے ضد لگا لی ہے یا فورسفلی کہہ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اب میرے سے کروا کے بتاؤ، یہ ضد ہوتی ہے، میں نے یہ کر کے دکھانا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میری نیچر میں بھی ہے، میں کہوں کہ مجھے پیار سے کہہ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر میں کہتی ہوں اب کروا کے دکھاؤ۔ تو یہ واقعی ایک آج کل کی جنریشن میں، یہ جنریشن زی، یس جنریشن زی کا اب دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، اور اتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں، کتنا مانتی ہے، پیار سے کہا گیا، میں کھلا دوں گا۔ ڈیجیٹل دور ہے، اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر، ہر کوئی اتنا ہائی کلاس لائف سٹائل یہ سب کچھ دیکھ کر بچے ڈسٹریکٹ ہیں، وہ والدین سے پھر جا کر ضد لگاتے ہیں۔ یہ کیسے پھر اب مینیج کیا جائے؟ ہم ایک بات اور مانیں کہ جو ہمارے چیلنجز تھے اس سے کہیں زیادہ چیلنجز ہمارے جن زی کے، تو جو ہم جن چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے وہ ان سے جوجھ رہا ہے، تو جب وہ ان چیلنجز کا وہ شکار ہے کسی نہ کسی اعتبار پر، اسے تو اور زیادہ ہماری ضرورت ہے، ہم ایک اس سے بھی بڑا چیلنج بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ پہلے چیلنج سے نبرد آزما ہے، اس کو وہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ادھر سے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد
नई रील एक नई कहानी। एग्जैक्टली। अब वो जो हर 10, 15, 20 सेकंड, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर वो 15, 20 कहानियां देख के बैठा है, और उससे बड़ी कहानी उसकी ज़िंदगी में मौजूद है, माँ की सूरत में, बाप की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में। तो हम जब तक उसको समझने वाले नहीं बनेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम अपने बच्चे खो देंगे। हमें पहले ये होता था कि हम एहतराम खौफ के साथ जोड़ के किसी न किसी तरह से काम चला लेते थे। बच्चा नहीं करता आजकल, वो हमें छोड़ देगा, वो यकीनन हमें छोड़ देगा। और बच्चे ये जब बाप बाप से बच्चे बचना शुरू कर दें तो छोड़ ही तो रहे होते हैं कि अब्बा के सामने ना ही आए या अम्मा के सामने ना ही आए। लेकिन जिस तरह इब्तिदाई अटैच हो रहे होते हैं वो बड़ी तेजी से हो रहे हैं, चूंकि देखें उनके पास दिखने को इतना कुछ है, और वो ये है कि उधर भी हम समझते हैं कि बच्चा जो है वो शायद बच्चे के हवाले दुनिया हुई है। यानी ये अब बुखारी साहब वो असूल नहीं चलेगा कि आप अपनी मदर के सामने आपने कोई बात कर दी है तो वो आपको कहें कि जी बड़ों के सामने बात करते हो और फ्लाइंग चप्पल आ रही हो तो नहीं अब ये दौर फ्लाइंग वाला काम मामला वो नहीं रहा है। अब तो माँ बाप डरते हैं बच्चों को मारते हुए या आगे से बात करते। देखिए वो खौफजदा क्यों है, चूंकि दलील नहीं है। ये दलील, यही बेहतरीन वक्त है कि आप दलील से बात करें। आप उनसे बात, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब आपका बच्चा कहते हैं मैंने कहीं भी जाना है या कोई भी काम करना है, उसे कहते 3 से 5 दलाइल इसके लिख कर ले आओ पैराग्राफ की सूरत में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसको पता तो होगा ना। अब बच्चे ने एक जुमला बोला कि अब्बा मैंने मरी जाना है, और उसने कहते नहीं जाना है, अब ये कोई दलील थोड़ी है जी। अब उसके सामने वो कहे, उसे तरीका ये समझाएं कि साहब तुमने मरी जाना है तो मरी जाने के फायदे लिख कर ले आ। वो जब लिख कर लाएगा उसका जहन जाएगा, वो सोचेगा, वो बात करेगा, उससे कलाम करना आएगा। और दूसरा, हम अगर ये कहें कि बच्चे को, ये बड़ों को, किसी को भी हम डाइनिंग टेबल सर बड़ी शानदार जगह होती है, वहां पर बैठ के उसे कहें कि आप बात करें और बाकी सारे तवज्जो से आपकी बात को सुनें, और फिर एक साहब बैठे जो ध्यान रखें कि तवज्जो से सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है। जो ही वो कलाम उन तक पहुंचे, फिर उसके बाद के इसके ऊपर किसी ने राय देने तो आप राय दीजिए। और वो मॉडरेटर आज के टॉक शो वाला मॉडरेटर ना बने वहां बैठा, क्योंकि वो तो लड़ाने के लिए बैठा होता है ना जी। तो आज के टॉक शो वाला मॉडरेटर ना बने, बल्कि वो इस तरह का किरदार अदा करने वाला इंसान बने कि जिसका काम ये कि सबको सुन के सुनवाना भी और फिर बताना। बुखारी साहब, ये जो इत्तेफाक राय पैदा करने का, आप जिद कह लें, जुनून कह लें, खप्त भी कह लें, ये कितना खतरनाक होता है? क्योंकि कोशिश की जाती है सबकी जानिब से कि जनाब जो मेरा नुक्ता है ना, सारे उस पर एग्री कर जाएं, सारे उस पर इत्तेफाक कर जाएं। एक तो ये हो नहीं सकता, ये ठीक ही नहीं है ना कि ये तकाज़े ही ठीक नहीं है जी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सारे कर लें, तो पहले तो मैं देखूं कि क्या जो मैं चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। ठीक। देखिए बेअमल आदमी दूसरों को ज्यादा दावत दे रहा होता है, बाअमल जो होता है उसे दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो चलती फिरती दावत होती है। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने 40 बरस किसी को नहीं कहा ऐसा करो और ऐसा मत करो। वो ऐसा करते गए कि देखने वाले कहते थे आप जो कहेंगे वो सच होगा। तो हमने तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है कि जो हम अमल करते हैं नसीहतों की बजाय किरदार और अमल से। बुखारी साहब, एक ये भी चीज़ होती है कि घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है तो हमेशा छोटे बच्चे को उसका हवाला दे, तुम्हारे भाई ने तो देखो ऐसे किया था, तुम्हारी बहन ने तो ऐसे किया था। अब उसके अकॉर्डिंग वैसे खुद को ढालना, हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, ये बड़ा क्लैश आता है। मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे ज़्यादा खतरनाक घर के अंदर ये कंपैरिजन। देखिए उज़ैर मियाँ, कंपैरिजन ये होता है कि आपके कल का आपके आज के साथ कंपैरिजन, आपके कल का आपके आज के साथ कंपैरिजन हो, माहम जी के कल का उनके आज के साथ कंपैरिजन हो, कुजा इसके कि आपका आपस में कंपैरिजन शुरू कर दें जी। ये तो कंपैरिजन की डेफिनेशन के खिलाफ। फिर आप जब किसी को किसी के म्यार के साथ जोड़ देते हैं तो उसके साथ आपका रिश्ता मोहब्बत वाला तो नहीं हो सकता। अब सिबलिंग राइवलरी कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है। कजन्स के साथ कह दिया कि साहब उसके नंबर इतने आए और तुम्हारे इतने नहीं आए, तो वो कजन सारी जिंदगी नफरत वाले रिश्ते में परो दिया जाएगा। और परोने वाले कौन है? खैर खा, वो खाला होगी, माँ होगी, बाप होगा, भाई होगा, बहन होगी। ये लोग जो किरदार अदा करें, चूंकि प्रॉब्लम ये है, मैंने इसके ऊपर लिखा था एक आर्टिकल कि नॉट ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड। हमारी उतनी ही तरबियत नहीं हुई कि हमारी तरबियत की जा सके, क्योंकि उसके लिए भी तरबियत की जरूरत है जनाब। बिल्कुल। तो ये जो बिना तरबियत के तरबियत करना है ये कितना खतरनाक हो सकता है? सर उसको तो भुगत रहे हम, उसी को तो भुगत रहे हैं। ये जितना कुछ हो रहा है इदारों में भी ये हो रहा है। मैं यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के साथ बात करता हूँ, मैंने कहता हूँ आप मुहक्किक हैं, मुदर्रिस नहीं हैं, आप रिसर्चर हैं, आप टीचर नहीं हैं। आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री तो आ गई है, टीचिंग एक और आर्ट है, और वो नहीं आता, उसका नतीजा आप देख लें इदारों में क्या हो रहा है। अच्छा, अब वालिदैन की सोच कितनी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, वालिदैन की भी ट्रेनिंग नहीं होती। माँ बाप समझते हैं हमने पैदा कर लिया, बस ये हमारी जागीर है, हम बस जैसे कहेंगे वही ठीक है और हम अकले कुल हैं, और वाकई वो बच्चा फिर अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता। और आज की औलाद कहती है मैंने तो नहीं कहा था मुझे पैदा कर
یہ ریئلٹی ہے. ہر یا دور آپ نے کی ہمارے اولاد- لیے کیا کیا ہے. ہاں، اور ہر دور کی اولاد یہ دونوں جملے بولتی رہی، اولاد بولتی رہی. ہم نے تو نہیں کہا تھا، اور پیدا کر کے میں آپ کو یہاں پر ماہم جی ایک بات عرض کروں. میری نسل ہے نا، تو جواب تو صاحب میں نے دینا ہے، اور اگر وہ خراب ہوگی تو اس کو بھگتنا بھی میں نے. لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بیٹھا ہوں. اس کے ساتھ اگلا پرابلم کیا ہے کہ اسکول جو ہے صاحب وہ بھی کیا کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک چھوٹی بات آپ سے کروں. جی ضرور. سویرے 6:30 بجے عزیر میاں ایک بچے کو وین والے انکل اٹھاتے ہیں. 1 گھنٹہ گھما گھما کے کچھ 7:30-8 بجے قریب اسے اسکول چھوڑتے ہیں. وہاں 7 پڑھے لکھے لوگ کی وہ گرفت میں چلا جاتا ہے. وہ صاحب کیا سویرے ایک استاد صاحب آئے، انہوں نے اس کے دماغ کا ڈبہ کھولا، اس میں بایولوجی بھری آدھا گھنٹہ. ابھی وہ بایولوجی پروسیس نہیں ہوئی، میتھ والے آ گئے. جی. پھر وہ پروسیس نہیں ہوئی. اس طرح اس کی کہانی کو 1:30 بجے کے قریب 2 بجے ختم ہوئی. پھر وین والے انکل نے گھمایا، وہ جو پہلے اتنا گھما ہوا. جب وہ گھر پہنچا تو قاری صاحب پہلے تشریف فرما تھے. بالکل. وہاں گیٹ اپ چینج کیا، قاری صاحب کے حضور پیش ہوا. وہاں سے وہ نکلا تو اکیڈمی نہیں جانا تو وہ 8 بجے نچڑا ہوا گھر واپس آیا. اور بیگم صاحبہ نے کہا صاحب بہادر سے تسی بھی پوچھ لیا کرو کی کر رہے. اور وہ بیوی کے آگے سرخرو ہونے کے چکر میں کہتے ہیں لے آؤ بستہ. 9 بجے تک وہ نچڑا ہوا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور نتائج اس کے پھر یہ نہیں نکلیں گے تو اور کیا نکلے. اس کو کہیں سوچنے کو تو دیکھیں موقع ملا کہ نہیں. بڑی پرفیکٹ ایگزامپل. اور بخاری صاحب ایک تو یہ چیز ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جنریشن زی اب اس طرح سے شاید والدین بھی سمجھ رہے ہیں کہ فرینڈلی ہونا بہت ضروری ہے، بچوں کے ساتھ دوست بن جائیں. وہ دوست بنتے بنتے شاید تعلق اتنا کیجول ہو گیا کہ کہتے ہیں یار پاپا آپ کو کیا پتا ہے، یار ماما آپ ایسے کیوں کرتی ہیں. حالانکہ دین اسلام نافرمانی سے منع کرتا ہے والدین کی. اس میں نافرمانی نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو پڑھا سنا ہے وہ بچوں کے ساتھ دوڑ یہ سبجیکٹ اور ہے. میں ویسے بات کروں کہ نافرمانی کو بڑا ایزی لیتے ہیں، کیجول لیتے ہیں. اصل میں دیکھیں نافرمانی والے کانسیپٹ کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں آپ حق پر ہوں اور اگلے کو آپ کہیں کہ صاحب میں حق پر ہوں اور آپ اس سے ادھر ہو رہے، وہ نافرمانی تھوڑی. وہ نافرمانی تو جس چیز کا مجھے علم ہے اور آپ کو علم نہیں ہے، وہ نافرمانی کہاں سے ہوگی. تو طرز اظہار رائے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی تربیت ظاہر اداروں کی صورت میں ہو رہی ہے اور ہوتی بھی رہے. بالکل درست فرمایا آپ نے بخاری صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت.